اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ گزشتہ آیات میں مختلف سزاؤں کا بیان تھا، تو اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم تعلم کہ کیا آپ نہیں جانتے اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، تو یعذب من یشاء، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے کیا کرے سزا دے، ویغفر لمن یشاء، اور جس کے لیے چاہے جس کو چاہے معاف فرمائے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب کہ اے رسول لا يحزنک الذین، آپ کو غم میں نہ ڈال دیں، آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ یسارعون فی الکفر، جو کہ دوڑ دوڑ کر کفر میں جاتے ہیں، یعنی سبقت کرتے ہیں کفر کے کاموں کی طرف، کفر کی باتوں کی طرف، من الذین، ان لوگوں میں سے، قالوا آمنا بافواہہم، جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، کس کے ساتھ؟ بافواہہم، اپنے منہ سے تو وہ یہ کہتے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے، یعنی زبان سے تو وہ ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے، ان کے دل تصدیق نہیں کرتے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں، سماعون للکذب، وہ سماعون، اس کی معنی یہ کہ وہ جاسوسی کرنے والے ہیں، سماعون للکذب، یعنی وہ باتوں کو سننے والے ہیں، للکذب، جھوٹ بولنے کے لیے، ایک معنی تو اس کی ہے، اور ایک معنی ایسی ہے سماعون للکذب کہ وہ جاسوسی کرتے ہیں، سماعون جاسوسی کرتے ہیں، للکذب جھوٹ کے لیے، سماعون، اور وہ جاسوسی کرتے ہیں، لقوم آخرین، دوسرے لوگوں کے لیے، لم یاتوک، جو کہ آپ کے پاس نہیں آئے۔ یہ بھی اس کا جب ہم قصہ پڑھیں گے نا اس میں بات آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں مراد یہ ہے کہ یہ لوگ قبیلوں والے جو یہودی قبائل ہوتے تھے، یہ اپنا نمائندہ بنا کر لوگوں کو بھیجتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مختلف احکامات کے بارے میں سوال کریں، ٹھیک ہے، تو اس طرح اشارہ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ کلمات کو پھیرتے ہیں ان کی جگہوں کے بعد، یعنی ان کے مقامات پر آ جانے کے بعد ان کو ان مقامات سے کیا کر دیتے ہیں؟ پھیر دیتے ہیں۔ تو تورات میں تو دونوں طرح سے، لفظی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی، یقولون ان اوتیتم ھذا، اور جن لوگوں کو یہ بیچتے ہیں آپ کے پاس، انہیں بھی یہ سکھلا کر بیچتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تو تمہیں دی جائے یہ چیز، فخذوہ، تو اس کو لے لینا، یعنی جس طرح کا وہ حکم چاہتے تھے، اگر وہاں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھی تمہیں یہی چیز دی جائے، فخذوہ، تو اس کو کیا کرنا؟ لے لینا۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر تمہیں نہ دی جائے، یعنی تمہاری منشا کے مطابق حکم فیصلہ نہ ملے، فاحذروا، تو اس سے کیا کرو؟ احتراز کرو، اس سے بچو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ جس کے عذاب کا ارادہ کر لے، یا فتنہ معنی عذاب، اللہ تعالیٰ جس کے عذاب کا ارادہ کرے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، آپ ہرگز مالک نہیں ہے اس کے لیے اللہ سے ذرا بھی، یعنی اس کو نقصان سے نہیں بچا سکتے۔ اور اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اور یہ لوگ اپنی بدعمالیوں میں اس حد تک بڑھ چکے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نہیں ارادہ کرتے کہ ان یطہر قلوبہم، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، کہ وہ پاکیزہ کرے ان کے دلوں کو. یعنی اس چیز کا سبب کیا ہے؟ ان کی اپنی بدعمالیاں ہیں. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی کیا ہے؟ رسوائی ہے. جیسے مدینہ سے نکال دیے گئے، خیبر سے نکال دیے گئے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے. سماعون للکذب، سننے والے ہیں جھوٹ کو. اکالون للسحت، اور کھانے والے ہیں حرام، کھانے والے ہیں حرام. فَإِن جَاءُوكَ، اگر وہ آپ کے پاس آئے، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں. او اعرض عنہم، یا ان سے اعراض کریں. یعنی آپ کو اختیار ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کریں، جو یہ مقدمات آپ کے پاس لے کر آئیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان سے اعراض کریں، یعنی ان کے درمیان فیصلہ نہ کریں. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اس صورت میں اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ نہ بھی کریں، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے اعراض کریں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ لوگ ہرگز آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر فیصلہ نہ کرنے کی صورت میں کوئی نقصان پہنچا لیں آپ کو، ایسا نہیں ہو سکتا. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان بالقسط، انصاف کے ساتھ. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی پسند کرنے والے ہیں انصاف کرنے والوں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اسی کو قرآن مجید میں بیان کیا جاتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ تو خود کیا ہے؟ اہل کتاب ہے. یہ لوگ خود کیا ہے؟ اہل کتاب ہے. تو ان کے پاس کتاب موجود ہے، آسمانی تعلیمات موجود ہیں، آسمانی حکم موجود ہے، پھر اس کو چھوڑ کر یہ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ یعنی یہ بات تعجب والی بات. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، وہ کیسے آپ کو اپنا حکم بناتے ہیں، اپنا ثالث بناتے ہیں، کیسے وہ اپنے معاملات آپ کے پاس لے کر آتے ہیں، حالانکہ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، ان کے پاس کیا ہے؟ تورات موجود ہے، اور اس کی صفت کیا ہے؟ فیہا حکم اللہ، اس تورات میں کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اور پھر چلے اگر یہ آپ کے پاس آ بھی گئے اپنے معاملات کا فیصلہ کروانے کے لیے، ثم یتولون من بعد ذلک، پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں، پیٹ پھیر لیتے ہیں اس کے بعد. وما اولئک بالمؤمنین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ وما اولئک بالمؤمنین، کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ لوگ یقین کرنے والے نہیں ہیں. تو اب یہ جو آیات ہیں یا ایھا الرسول سے لے کر یہاں تک، یہ خاص پس منظر میں نازل ہوئی. تو اب تین طرح کے لوگ، ٹھیک ہے، اہل کتاب میں دو گروہ تھے. اہل کتاب کن کو کہا جاتا ہے؟ یہودی اور عیسائی. اور تیسرا ایک گروہ ان کے علاوہ ایک اور پھر انہی سے پیدا ہو گیا کہ وہ لوگ جو اصلاً وہ یہودی ہی ہوتے تھے لیکن منافقانہ طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے اور اسلام قبول کر لیتے، اور در پردہ وہ ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اصلاً وہ یہودی ہی ہوتے تھے لیکن اپنے کسی غرض کے لیے، اپنے کسی فائدے کے لیے، بطور نفاق کے وہ اپنے آپ کو کیا کرتے تھے؟ مسلمان ظاہر کرتے. جیسے یہ کہا گیا نا کہ یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، کہ وہ صرف زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے، دل سے وہ ایمان والے نہیں تھے. جس وقت وہ اپنے لوگوں کے پاس جاتے تو وہ وہاں پر اسلام اور اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے. تو اب یہاں
جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو مدینہ میں یہود کے دو بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر. یہ نذیر ذوات کے ساتھ. اب ان میں سے جو بنو نذیر کے لوگ تھے نا، یہ غالب تھے، قوت میں تھے، یہ اپنی ایک شان و شوکت رکھتے تھے. اور ان کے مقابلے میں جو بنو قریظہ کے لوگ تھے، یہ شان و شوکت میں، قوت میں، مالداری میں یہ ان سے کم تھے. اہل کتاب ہونے میں دونوں مشترک تھے، لیکن ان میں جو بنو نذیر یا نذیر دونوں طرح سے پڑھے جاتے ہیں، یہ لوگ ذرا قوت میں تھے، غالب تھے، اور بنو قریظہ مغلوب تھے. تو اب ہوتا یہ تھا کہ انہوں نے خود ہی آپس میں یہ طے کر رکھا تھا، چونکہ یہ قوت میں تھے، غلبے میں تھے، تو یہ باقی بنو قریظہ والوں کو انہوں نے اپنا محکوم اور مغلوب بنا رکھا تھا. تو اب انہوں نے خود ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر کوئی بنو نذیر کا شخص بنو قریظہ کے کسی شخص کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں، حالانکہ ضابطہ تو کیا ہونا چاہیے تھا، جان کے بدلے میں جان. تو وہ کہتے تھے کہ اگر قاتل کا تعلق بنو نذیر سے ہو اور مقتول بنو قریظہ سے ہوگا تو بنو قریظہ کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اس کی جان کے بدلے میں کس کا مطالبہ کریں، جان کا مطالبہ کریں. بلکہ یہ لوگ یوں کرتے تھے کہ کھجوریں، جان کے بدلے میں کھجوروں کی ایک مخصوص مقدار، جس کو 70 وسق، اور ایک وسق ہوتا ہے تقریباً 5 من 10 سیر، 5 من 10 سیر، سیر کی کلو کے قریب ہی وزن ہوتا. تو ایک وسق اتنا ہوتا، تو یہ 70 وسق کھجوریں دے رہے تھے. اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہوتا کہ قاتل کہاں سے ہوتا، بنو قریظہ سے، اور مقتول بنو نذیر سے، پھر یہ کیا کرتے، ایک تو جان کے بدلے میں جان، اور دوسرا یہ اس کے ساتھ ساتھ 70 کی بجائے 140 وسق کھجوریں لیتے تھے. اسی طرح پھر آگے اس کی جزیات ہے مختلف، کہ اگر وہ ان کا شخص ایک ہاتھ کاٹتا تو بدلے میں 2 ہاتھ کاٹے جاتے اس کے. تو اب یہ اس طرح کے انہوں نے ظالمانہ قوانین بنائے ہوئے، باوجود یہ کہ اہل کتاب ہونے میں دونوں مشترک. تو جب اسلام کی مدینہ میں آمد ہوئی تو اپنی آسمانی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات جانتے تھے کہ یہ جو دین ہے، یہ دین برحق ہے، اور یہ جو پیغمبر ہے یہی وہ پیغمبر ہے جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں بھی تصریحات موجود ہیں. تو اس وقت پھر بنو قریظہ نے جو ہے نا، بنو قریظہ کو ذرا ہمت ہوئی، تو اس نے پھر یہ مطالبہ کیا کہ یہ تو سارے ظالمانہ قوانین ہیں، ہم اب ان کو تسلیم نہیں کریں گے. اور دوسری طرف ان کے ذہنوں میں یہ بھی تھا کہ اسلام کے جو قوانین ہیں وہ کیا ہیں، سہولت پر مبنی ہے، اور ہمارے قوانین سخت، خاص طور پر جو بنو نذیر تھے، جو غالب تھے. اب پہلے تو بنو نذیر اس بات پر آمادہ نہیں ہوئے کہ ہم اپنے فیصلے اسلامی قوانین کے مطابق کریں گے، لیکن جب کافی زیادہ بات چیت کے بعد دونوں اس پر آمادہ ہو گئے. تو اب ہوا یہ کہ بنو نذیر چونکہ قوت میں تھے تو یہ پہلے سے اپنے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیتے تھے تاکہ کیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہمیں معلوم ہو جائے. اور اگر تو یہ ہمارے موافق، یہ ان لوگوں کو بتلا کر بھیجتے تھے کہ اگر ان کی رائے ہماری منشا کے مطابق ہو تو پھر اس کو کیا کر لینا، قبول کر لینا، اور اگر وہ ہماری منشا کے مطابق نہ ہو تو پھر اس کو قبول نہیں کرنا. اب یہ تو اس کا بنیادی ایک پس منظر ہو. پھر وہاں پر ہوا یہ کہ ایک واقعہ ہوا. ایک تو بات یہ تھی، یہ واقعہ آ گیا نا بنو قریظہ اور بنو نذیر والا. دوسرا ایک واقعہ پیش آیا کہ 2 لوگ، انہوں نے خیبر کے یہودیوں میں سے تھے، اب ان دونوں نے زنا کر لی. اب زنا کی جو سزا تھی
وہ اہل کتاب کے ہاں بھی یہ سنسار تھے. اگر مرد اور عورت وہ شادی شدہ ہوں تو ان دونوں کو کیا کر دیا جائے گا؟ سنسار کر دیا جائے گا. لیکن ان میں طریقہ کار یہ چل رہا تھا کہ ایک عرصے سے انہوں نے خود ان سزاؤں میں اور یہ جو آسمانی احکام تھے ان کے اندر تبدیلی کر دی تھی. کب انہوں نے یہ چاہا کہ ہم، اور یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا، تب انہوں نے یہ چاہا کہ ہم کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ لے کر جاتے ہیں. تو چنانچہ کعب بن اشرف جو کہ سردار تھا یہودیوں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے بتلایا کہ اس طرح ہمارے ہاں ایک واقعہ پیش آیا ہے. اور ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ اسلام کے جو قوانین ہیں یہ سہولت پر اور نرمی پر مبنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا جو میں فیصلہ فرماؤں گا تمہارے درمیان اس کو قبول کرو گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ہم کریں. تو بعض روایات میں تو آتا ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ایک شخص کی علامات بتلا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس شخص کے پاس مجھے لے جاؤ. اب وہ جو شخص ہے نا وہ ابن سوریہ سواد کے ساتھ. ابن سوریہ یہ ایک اہل کتاب کے بڑے جو اہل علم تھے ان لوگوں میں سے احبار دین کے علماء میں سے یہ تھا اور یہ شریعت کا علم رکھتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لی، وہاں پر چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ یہ یعنی ہمارے درمیان ان کا بہت زیادہ ادب و احترام ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو ابن سوریہ نے پھر بتلایا کہ یہاں پر ہماری شریعت میں بھی جو اس کی سزا ہے وہ یہی ہے کہ زنا کرنے والے کو کیا کیا جائے گا؟ سنسار کیا جائے گا. ایک روایت تو یہ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عرض کیا کہ پھر اس سزا کو نافذ کیوں نہیں کرتا؟ پھر انہوں نے بتایا کہ پہلے کسی وقت میں یہ ہوا تھا کہ یہی سزا جاری ہوتی تھی، لیکن پھر ایک شہزادے سے ظلم یہ فعل سرزد ہو گیا. اس وقت پھر اہل کتاب کے جو لوگ تھے انہوں نے اس سزا میں کیا کر دی؟ تحریف کر دی. اس کی مختلف شکلیں بنا دی نا، کہ منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر شہر میں چکر لگوا دیتے تھے سنساری سے بچانے کے لیے. یہ اس طرح کی اس کے متبادل سزائیں انہوں نے دے دی. تو پھر یہی ہوا کہ ایک مرتبہ ایک کمزور خاندان کا جو شخص اس سے ظلم ہوا، اس نے پھر اس کا پورا خاندان اور قبیلہ اکٹھا ہو گیا. ان لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا. بالآخر انہوں نے بالاتفاق اب یہ فیصلہ کر لیا کہ اب سنساری کی سزا نہیں ہم دیا کریں گے. تو انہوں نے جو اصل اللہ کا حکم تھا اس کو بدل دیا. پھر انہوں نے بتلایا کہ اس طرح سے پھر یہ رسم چل پڑی. ایک روایت تو یہ. اور ایک روایت یہ ہے کہ خود ابن سوریہ کے پاس جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات منگوائی اور اس سے کہا کہ تورات میں جہاں اس حکم کے بارے میں وضاحت ہے اس کی تلاوت شروع کرو، اس کو پڑھنا شروع کرو. تو جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو جہاں پر آیت رجم تھی اس حصے کو اس نے چھپا دیا، یعنی وہاں اپنا ہاتھ رکھ لیا اور اس کو نہیں پڑھا، پھر اس سے آگے پڑھنا شروع کر دیا. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اہل کتاب کے ہی علماء میں سے تھے، تورات کا علم رکھتے تھے، تو وہ بھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا کہ اس سے کہیں کہ یہ کیا کریں، یہاں سے اپنی انگلی ہٹائے. تو جس وقت اس کا ہاتھ ہٹوایا گیا تو نیچے آیت رجم موجود تھی. تو اب یہاں پر کسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو آیا تھا من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا
سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، کہ ایک خرابی تو ان کی ہے. اسی طرح یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، کہ وہ کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیرتے تھے. تو تورات کے اندر تو علماء فرماتے ہیں کہ لفظی اور معنوی دونوں طرح کی تحریف. قرآن کے لفظوں کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یعنی قرآن کے اندر لفظی تعریف تو نہیں ہو سکتی، اور معنوی تعریف سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے. یعنی اس وعدے میں دونوں کی حفاظت شامل ہے، لفظوں کی بھی اور معنی کی بھی. لفظوں کی تو اس طرح کہ ہزاروں لاکھوں حافظ قرآن ہوتے ہیں، اور معنی کی تعریف اس طرح ہے کہ ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے جو معنی کی تعریف کو کیا کر دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں. معنوی تعریف قرآن مجید میں بھی ہوئی ہے، لیکن ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا کہ جو اس معنوی تعریف کو کیا کر دیتے ہیں، اس کے بطلان کو، اس کے باطل ہونے کو واضح کر دیتے ہیں. پھر جو یہ کہتے تھے کہ جیسے آگے آ رہا ہے ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروہ، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ، یعنی اگر وہ عام آدمی اگر وہ کسی سے کیا کرتا ہے، کوئی حکم، کسی شرعی حکم کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے جائے، تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس سوال سے کیا کرنا چاہ رہا ہو، شریعت کا حکم ہی معلوم کرنا چاہ رہا ہو، اللہ کے احکام کو معلوم کرنا چاہ رہا ہو. اس کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ چند جگہوں سے کیا کرے، جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں، مختلف دارالفتاؤں سے فتوے لیتے ہیں، پھر اپنی مرضی کے مطابق ایک رائے پر کیا کر لیتے ہیں، عمل کرتے ہیں. تو یعنی ان کی نیت کوئی شرعی حکم کو جاننا نہیں ہوتی، بلکہ ان کا نیت اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، جہاں سے ہمیں ہماری خواہش کے مطابق کیا ملے، کوئی بات ملے، ہم اس پر کیا کریں، عمل کریں. تو یہاں پر اس چیز کی مذمت بیان کی جائے. اسی طرح ان آیات سے ایک حکم یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کے معاملے کے اندر، یعنی اب ان کو جو گمراہ کرنے والے لوگ تھے وہ ان کے اہل علم لوگ ہی تھے، بنی اسرائیل کے. تو اس سے ایک نصیحت اور ایک سبق یہ حاصل ہوتا ہے ان آیات سے کہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر جس بھی شخص کو بطور علم کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کریں، تو اس کے بارے میں کم از کم اتنی تحقیق ضرور کریں کہ اس کا جو علم ہے وہ، یا جو اس شخص کو سند دینے والے لوگ ہیں، یا جو اس کے بارے میں یہ بیان دینے کی کہ مستند ہے، وہ کون لوگ ہیں، یا اس کی اپنی حالت ایسی ہو، اپنی صلاحیت اس کی اتنی ہو کہ اس کا علم کیا ہو، شریعت کے حوالے سے، شریعت کا جو علم ہے وہ اس علم تک کیا رکھتا ہو، رسائی رکھتا ہو، اس علم کا جاننے والی. یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اور تو کسی بھی زندگی کے شعبے میں جب ضرورت پڑتی ہے تو لوگ اس کے ماہرین کو تلاش کرتے ہیں. یعنی اگر کسی نے گھر بنانا ہو تو وہ اس کے لیے اس شعبے کے ماہرین کو تلاش کرتے ہیں نقشہ وغیرہ بنوانے کے لیے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کہیں علاج کرنا ہو تو وہ اس علاج کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس بیماری کا اچھے سے اچھا علاج کہاں پر ہوتا ہے، یا اس کے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کہاں سے ملیں گے. لیکن دین کا ایک ایسا شعبہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کی داڑھی ہو، یا اس نے داڑھی اور اس نے شلوار قمیض کرتا وغیرہ پہنا ہو، تو لوگ اس کو دیندار سمجھ کر اس سے کیا کرتے ہیں، رائے لینا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ اگر کسی شخص نے ایسی صورت میں پوچھنے والے، اور اگر اس نے کوئی غلط مسئلہ بتایا، ایسے کسی بھی شخص کو اہل علم سمجھ کر پوچھا، تو یہ دونوں گنہگار ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر صحیح طور پر کسی کو منتخب کیا ہے، اس سے کوئی ایسی بات بیان ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں پوچھنے والے تو گنہگار نہیں ہوں گے، اور اگر وہ اس کے مطابق عمل کریں گے تو بتانے والا کیا گنہگار ہو، اگر اس نے صحیح مسئلہ نہیں بتایا. تو اس لیے اس چیز میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. پھر ایک اور مسئلہ جو ان آیات میں آ رہا ہے وہ یہ، جو یہ دوسری آیت ہے
اکالون للسخط، سخط کی یہاں تفسیر جو ہے رشوت سے کی گئی، سخط کی تفسیر رشوت سے کی گئی، یعنی جو کام کرنا کسی کے لیے لازمی ہو یا اس کے ذمہ داریوں میں شامل ہو، اس کام کے کرنے پر کیا کرنا کہ کوئی معاوضہ طلب کرنا، یہ کیا ہے رشوت؟ جو کام کسی کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اس کام کے کرنے پر اجرت یا رقم کا مطالبہ کرنا، عوض کا مطالبہ کرنا، یہ کیا ہے رشوت؟ ٹھیک ہے، مثلا کسی محکمے میں کوئی ملازم ہے، اس کا کام ہے تو وہ اسی کی وہ کیا کر رہا ہے، تنخواہ بھی لے رہا ہے اپنے محکمے سے، تو اس کام کے لیے اگر وہ اگلے بندے سے کیا کرتا ہے، اسی رقم کا مطالبہ کرتا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ رشوت ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی صاحب منصب شخص ہے، کوئی اس کو کوئی عہدہ ملا، اب اس کو لوگ کیا کرتے ہیں، اس وجہ سے ملتے ہیں، اس کو تحفے تحائف دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، منصب ہے، تو یہ تحفے تحائف بھی کس کے حکم میں ہوں گے؟ رشوت کے حکم میں. اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہمارے زمانے میں جو ہدیہ ہے یہ کیا ہے؟ رشوت. ہمارے زمانے میں، ان کا زمانہ کون سا؟ پہلی صدی کا زمانہ، اور وہ ہمارے موجودہ زمانے سے کئی گنا بہتر ہو. تو وہ فرماتے تھے کہ وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہدیت، وہ ہمارے زمانے میں کیا ہے؟ رشوت. اور باقی جو یہاں پر اختیار دیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں اور چاہے تو ان سے اعراض کریں، یہ ان کافروں سے متعلق ہے جو ذمی نہ ہوں، جو حربی کافر، جو کیا نہ ہو، ذمی نہ ہو. ذمی وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو مسلمان ریاست میں ٹیکس دے کر رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال کرنا، ان کے حقوق کو پورا کرنا، یہ کیا ہے؟ کہ مسلمان حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور یہاں پر جو اختیار دیا جا رہا ہے یہ ان لوگوں سے متعلق ہے جو ذمی نہ ہو، یعنی ایسے کافر جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہو. ٹھیک ہے. اب یہ جو بنو قریظہ جو جس وقت مدینہ منورہ میں اسلام کی آمد ہوئی، تو اس وقت جو ان لوگوں سے معاہدہ کیا گیا تھا وہ صرف جنگ بندی کا معاہدہ. کس کا معاہدہ تھا؟ صرف جنگ بندی کا معاہدہ تھا. اور بعض لوگ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ابتداء میں تو یہی حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے نہ فرمائے، تو بعد میں حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. اور اب پھر حکم یہ آ گیا کہ جب اسلام غالب آ گئے ان کے معاملات میں بھی کیا کرنا ہے؟ ان کے درمیان فیصلہ کرنا. اگر یہ اپنا کوئی مقدمہ لے کر آئیں تو پھر اس میں کیا کرنا؟ فیصلہ کرنا. اب دو طرح کے قوانین ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کو جو عام قوانین ہیں وہ سب کے لیے کیا ہوں گے؟ ایک جیسے ہوں گے. جیسے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، قتل کی سزا قتل، وہ تو سب چاہے وہ اس میں کیا ہو، کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو، دونوں کے لیے تمام ہو. جن کو عام جنرل قوانین یہ کہہ سکتے ہیں. اور وہ معاملات، دوسری قسم کے معاملات، وہ جو خاص ہوں کسی خاص شریعت کے ساتھ، جیسے اب مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ شراب حرام. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ایسا مذہب والا ہو کہ ان کے مذہب میں اس کی اجازت ہو، گنجائش ہو، تو پھر وہاں اس کی حرمت کا فیصلہ نہیں ہوگا. دو قسم کے قوانین ہوں. کچھ میں تو فیصلہ مطلق کیا جائے گا، اور دوسری قسم کے وہ قوانین ہیں جن میں فیصلہ وہ جب اس مذہب کے لوگ ہوں گے ان کی شریعت کی کیا جائے گا؟ مطابق کیا جائے گا، ان کی تعلیمات کے مطابق کیا جائے گا.